پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مکہ مکرمہ میں ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں تو ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کی ڈیوڑی کے باہر اپنا سامان باندھ کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو اس خاتون نے یہ کہا کہ یہ سامان اگر آپ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیں تو میں یہاں سے روانہ ہونا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ گٹھری اٹھائی سامان کی تو وزن دار تھی، اور اس بوڑھی کی عمر کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ وزن اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں اگر تم کہو تو میں یہ سامان وہاں پہنچا دوں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں۔ تو اس خاتون نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ جہاں میں جانا چاہتی ہوں یہ سامان وہاں پہنچا دیں گے تو مجھے بڑی راحت ہو جائے گی۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھری اٹھا لی اس بوڑھی عورت کے سامان کی اور وہ چل پڑی۔ نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ میں جا رہے ہیں، اور اس نے بذات خود وجہ تسمیہ بتانی شروع کی کہ میں مکہ اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں واپس اپنے ماں باپ کے گاؤں اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ آج کل مکہ مکرمہ میں ایک نبی آ گئے جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو باپ دادا کا دین ہے اگر کوئی ان سے مل لے، اگر کوئی ان کو ملاقات کر لے، زیارت کر لے، تو میں نے سوچا ہے کہ پھر وہ سنا ہے اب تک کہ انہی کا ہو جاتا ہے، پھر اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ میرے ماں باپ کا دین، میرے ماں باپ کا جو طریقہ تھا وہ مجھ سے نہ چھٹ جائے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ اور نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساحر ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں۔ لوگوں نے ایسی باتیں خطرناک پھیلائی، ایسا کچھ سوشل میڈیا پر اس دور میں اسلام کے خلاف کہا گیا کہ وہ بوڑھی عورت گھبرا کے مکے کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتیں خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اس کی گفتگو سنتے سنتے مکے سے باہر اس جگہ پہنچ گئے، اس گاؤں پہنچ گئے جہاں اس خاتون کو پہنچنا تھا، کیونکہ سارے راستے وہ اپنی گفتگو کرتی آئی، اور اس کی ساری گفتگو کس کے خلاف تھی؟ نعوذ باللہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ نہیں میں تو ان کو دیکھنا نہیں چاہتی، یہ ہے وہ ہے، 10,000 باتیں وہ اپنے من سے کر رہی ہے، جیسی لوگوں نے کہی، جیسی لوگوں سے سنی۔ اب جب سامان اس کے گھر پہ رکھ دیا تو نبی علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو اس بوڑھیا نے کہا کہ یہ سامان میرا پہنچانے والے جوان کم از کم اپنا نام تو بتا کے جاؤ کہ آپ ہو کون۔ قربان جاؤں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اماں جی نام میں کیا رکھا ہے؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ اس بات کو چھوڑو، مسئلہ حل ہو گیا، سامان پہنچ گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ یہاں تو چودھری صاحب کا نام جلسے کے اشتہار میں نہ ہو تو وہ پروگرام میں نہیں آتے ہیں۔ 500 روپے دینے والے کا نام اگر اعلان نہ ہو جائے مسجد میں سے تو اس کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا تو اعلان ہی نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے کہا اماں نام میں کیا رکھا ہے؟ نام کو چھوڑو۔ کہتی نہیں نہیں، میں نام اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ گاؤں والے مجھے کہیں گے نہیں، مکہ تو ام القرہ ہے، مکہ تو دنیا کا سب سے معزز شہر ہے، مکے میں تو لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مکے کی تو عظمت پوری دنیا میں پہلے سے قائم ہے، یہ لوگ کہیں گے نہیں کہ تم مکہ چھوڑ کے آ گئی، تیرا دماغ چل گیا تھا جو مکہ چھوڑ کے آ گئی۔ اور جب میں ان کو یہ بتاؤں گی کہ میں اپنا دین بچا کے آئی ہوں، اور جب ان کو یہ کہوں گی تو میرے دل دکھے گا کہ میں مکے کی برائی کر رہی ہوں، تو میں یہ بھی کہوں گی ساتھ میں کہ نہیں نہیں، مکے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بلا معاوضہ، جو بلا وجہ، جو بنا سبب
بوڑھی عورتوں کی مدد کرتے ہیں. آپ کا نام اس لیے پوچھتی ہوں کہ جب میں آنے کی وجہ بتاؤں گی لوگوں کو دکھ پہنچے گا, تو جب آپ کا قصہ سناؤں گی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے سبب اور بلا وجہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, تو پھر میری عزت بھی بنے گی کہ ہاں اس شہر میں تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا اور فرمایا نہیں چھوڑو, ناموں میں کیا رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامان رکھ دیا, چلنے لگے. جب چل پڑے اس بوڑھی عورت نے پھر پوچھا, پھر نہیں بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ایک طرف سے پکڑی, فرمایا نہیں نہیں کیسے پتہ لگے گا میرا محسن کون ہے. تو کریم رسول نے کہا تھا, فرمایا اماں جی یہ سارے راستے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم برائی کرتے ہوئے آئی ہو میں وہی محمد ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ اس عورت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگی یہ سچ ہے. وہ کہنے والے سچ کہتے ہیں کہ جو آپ سے مل لے اور جو آپ کو دیکھ لے اور جو آپ کے معاملات کو دیکھ لے پھر وہ کہیں اور نہیں جا سکتا. اب میری بات میں سمجھ آ گئی ہے, اب تو میں پہلے آپ پر ایمان لاتی ہوں, اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ کو واپسی ہوگی.